السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج قسط نمبر 166 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان۔ مسئلہ نمبر 1، سعودی عرب سے بھائی جمیل چترالی صاحب نے سوال کیا ہے کہ وتر کی نماز 1 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے؟ ان کا کہنا یہ کہ یہاں اکثر سعودی عرب میں اکثر حضرات وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، آیا 1 رکعت پڑھنا افضل ہے یا 3 رکعت ہے؟ تو ان کا یہ سوال چونکہ تھوڑے بہت تفصیل طلب ہے، اس لیے آج صرف اسی ایک سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وتر کی نماز 1 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 1 رکعت پر اکتفا کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک 3 رکعت وتر کا تھا، جیسا کہ متعدد احادیث میں آیا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تنہا 1 رکعت وتر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبدالعزیز ابن جریج فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، وعن عبدالعزیز ابن جریج قال سألنا عائشة رضی اللہ تعالی عنہ بأي شيء كان يوتر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قالت كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين۔ حضرت عبدالعزیز ابن جریج فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تصریح اور وضاحت کے بعد اس بات میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں رہتا کہ وتر 3 رکعت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر 3 رکعت میں سے الگ الگ ایک رکعت کا نام لیا اور ہر رکعت میں پڑھی گئی سورت کا نام لیا، اور اس طرح تسلسل کے ساتھ 3 رکعت کا بیان کیا، جس سے ہر سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ وتر 3 رکعت ہیں اور درمیان میں کوئی سلام نہیں ہے، اور یہی احناف کا مسلک بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے، وہ فرماتی ہے وعنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا منها الوتر ورکعت الفجر، رواہ مسلم، کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، ان میں وتر کی 3 رکعتیں اور فجر کی 2 رکعت سنت بھی شامل ہوتی۔ یہاں 13 رکعت کا ذکر ہے، جس میں 2 فجر کی سنت ہیں اور 3 رکعت وتر ہے۔ وتر کا ساتھ یہاں اگرچہ 3 کا لفظ موجود نہیں ہے، مگر دوسری روایات میں ثلاث یعنی 3 کا لفظ موجود ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایت میں ہے کہ ثم اوتر بثلاث، شمائل ترمذی میں موجود ہے کہ ثم یصلی ثلاثا، لہذا یہ حدیث 3 رکعت وتر کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ ویسے بھی سب علماء کے نزدیک 3 رکعت وتر پڑھنا افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں لاتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔